ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت بہ علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجر الذی انفقتہ علی اہلک. رواہ صحیح مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ایک وہ دینار ہے جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے نزدیک قبولیت والا ہے، اور ایک وہ دینار ہے جس کو کسی کی گردن چھڑانے میں، کسی قیدی کو آزاد کرانے میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ بھی پیسہ، وہ بھی مال بڑا ہی اچھا ہے. اور ایک اور مال ہے ودینار تصدقت بہ علی مسکین، اور ایک وہ دینار بھی ہے جو کسی مسکین کو اس کی حاجت کے وقت دیا جاتا ہے. ودینار انفقتہ علی اہلک، اور ان میں ایک وہ بھی دینار ہے جس کو اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعظم ہوا اجر الذی انفقتہ علی اہلک. جو دینار اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے وقت تم خرچ کرتے ہو، اس کا درجہ ان تمام دیناروں سے افضل ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ جب کوئی مشکل میں ہو اس وقت اس کی مشکل کو حل کیا جائے تو وہ سب سے افضل وہی ہے. کسی کی مصیبت کے وقت، کسی کی تکلیف کے وقت، کسی کی حاجت کے وقت، کسی کی قرض خلاصی کے وقت، کسی کی گردن چھڑانے کے وقت، یعنی قیدی کے چھڑانے کی خاطر جس وقت اس پر کوئی مشکل واقع ہو تو اس وقت اس کا درجہ بلند ہے. لیکن عام طور پر جو صدقے خیرات کیے جاتے ہیں ان میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ دینار زیادہ افضل ہے جو تم اپنے اہل و عیال کے صحیح اور جائز مصرف پہ خرچ کرتے ہو، نہ کہ ان کو بھوکا چھوڑتے ہو اور لوگوں میں اپنے آپ کو عزت دینے کی خاطر، نام نمو کی خاطر خرچ کرتے ہو. وہ خرچ اتنا بہتر نہیں جو خرچ اپنے گھر کے اہل و عیال اور بچوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ سب سے بہترین صدقہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، اور وہ خرچ جائز ہو، ناجائز نہ ہو، وہ خرچ اسراف سے نہ ہو، بغیر اسراف کے ہو، وہ خرچ ضرورت کے تحت ہو، بغیر ضرورت کے تحت نہ ہو. بہرحال یہ ایک تشریح کرنی ضروری تھی جس کو اکثر لوگ پیش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر حدیث کے اندر ابہام رہ جاتا ہے. ایسے ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو مسعود البدری، ابن مسعود نہیں، ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان المسلم اذا انفق علی اہلہ نفقۃ وهو یحتسبها کانت له صدقہ. مسلمان جب اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے اور اس سے اللہ کی رضا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے. اس لیے کسی بھائی کو، دوست کو، عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو دعوت پر بلا کر کھانا کھلانا، اطعام و مساکین، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. قرآن میں کھانا کھلانے کا ذکر بہت زیادہ ہے. اب وہ لوگ کہ جو بڑی بڑی پارٹیاں منعقد کرتے ہیں، شادی بیاہ حال منعقد ہوتے ہیں، مگر ان میں غریبوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، ایسے مال، ایسے خرچ صرف نام نمو کے لیے ہوتے ہیں. تمہارے خرچ اپنے اہل و عیال پر، اپنے عزیز و اقارب پر، اپنے دوستوں اور احباب پر جو
مسکین ہوں، غریب ہوں، ان پہ خرچ کرنا بہت ہی بلند و بالا ہے اور اس کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اکٹھے ہو کے کھانا کھاتا ہے اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس موقع پر اس کھانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ تیسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فی الا ملکان ینزلان، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ دو فرشتے آ کر بلندیوں پہ ٹھہر کر اعلان کر کے یہ دعا کرتے ہیں، فیقول احدہما، ان میں ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جس شخص نے عطا کیا اس کو تو اور بڑھا دے، جو ہاتھ دینے والا ہے اس کے مال کو اور بڑھا دے۔ پھر فرمایا ویقول آخر، دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، جس نے اپنے ہاتھ کو روکا ہے اور خرچ کرنے کے وقت خرچ نہیں کیا اور کسی کی ضرورت کے وقت اس کو نہیں دیا، تو بھی اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے ایسی تلفی سے، اور اللہ تعالی ہم سب کے مالوں کو بڑھائے اپنے راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ توفیق دیتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے مالوں میں برکت نصیب فرمائے اور ہمارے مالوں کو حلال ذریعے سے کمانے کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور پھر اس کو حلال جگہوں پر خرچ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین ورؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام، اقض حاجاتنا وحاجات کل مسلم ومسلمہ بحق سید المرسلین وبحق کلامک القدیم انک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔